الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. ہماری اسلامی تاریخ پر شیعی اثرات بڑے ہماگیر ہیں. خاص طور سے کربلا کے واقعے پر تو یہ اثرات اتنے گہرے ہیں کہ بڑے بڑے علماء اور مورخین بھی شیعوں کے اس دام فریب سے اپنے آپ کو بچا نہیں پائے. آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے شیعی علماء اور نام نہاد سنی علماء ایک ہی سر میں اس واقعے کو بیان کرتے ہیں. خوب روتے ہیں, خوب رلاتے ہیں, خوب چیختے ہیں اور واقعہ کربلا کو مبالغہ آمیز رنگ دے کر بیان کرتے ہیں. بیان کیا ہوتا ہے؟ پوری تقریر یزید کے اوپر سب و شتم اور لعن و طعن پر مبنی ہوتی ہے. وہ زانی تھا, وہ شرابی تھا, حدود الہیہ کا توڑنے والا تھا, خلافت کے لیے ناموزوں تھا, بلا وجہ اسے مسند خلافت پر بٹھا دیا گیا تھا, خاندان اہل بیت کا کٹر دشمن تھا, وغیرہ وغیرہ. ساتھ ساتھ شہادت حسین کی ساری ذمہ داری یزید کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ اسی نے یہ قتل کروایا اور وہ اس قتل سے راضی تھا. لیکن تاریخ کا ایک طالب علم جب تاریخ کی کتابوں کی ورق گردانی کرتا ہے تو فریب کی ان طویل تہوں کے نیچے کہیں کہیں حقیقت ثابتہ کی کرن روشن نظر آتی ہے اور وہ جستجو کے بعد حقیقت کی تہ تک پہنچ جاتا ہے.
میں نے جہاں تک تاریخ کربلا کے اوپر مطالعہ کیا ہے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تاریخ اسلام میں یزید سے زیادہ کوئی مظلوم شخصیت نہیں ہے. شیعی پروپیگنڈے نے اس بیچارے کو اتنا بدنام کیا ہے, اتنا بدنام کیا ہے. سر فہرست بخاری کے مترجم مولانا وحید الزما صاحب ہیں. یہ یزید کے ساتھ پلید لگانا ضروری سمجھتے ہیں, اور آج بھی جب تک یزید کے ساتھ پلید کا قافیہ نہ جوڑ دیا جائے یزید کا نام پورا نہیں ہوتا ہے. مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ یزید کے نامہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی نیکیاں لکھواتا جا رہا ہے, اور یہ برا بھلا کہنے والے, یہ لعنت ملامت کرنے والے, یہ اپنے نامہ اعمال کو کتنا برباد کرتے چلے جا رہے ہیں, اور ان کے نامہ اعمال میں کتنی برائیاں لکھی جا رہی ہیں. 1400 سال سے آج تک مسلسل اس آدمی پر سب و شتم کیا جاتا ہے, اس پر لعنت بھیجی جاتی ہے, مورد طعن بنایا جاتا ہے, جبکہ حقیقت کچھ اور ہے. حقیقت وہ نہیں جو شیعی مورخین نے لکھا ہے اور آج ہمارے شیعی علماء اور سنی علماء بیان کرتے ہیں, بلکہ حقیقت کچھ اور ہے. یزید اس کی ولادت سن 22 ہجری میں ہوئی, جس سے ایک تاریخ کا طالب علم یہ سمجھ سکتا ہے کہ یزید حضرت حسین سے بہت ہی چھوٹے ہیں, اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہجرت کے بعد ہوئی ہے, اور یزید کی پیدائش سن 22 ہجری کے اندر دمشق میں ہوتی ہے. تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام کیا جاتا ہے. بچپن ہی میں یہ قرآن کے حافظ ہو جاتے ہیں, اور علوم دینیہ پر ان کو کافی دستگاہ حاصل تھی. فصاحت اور بلاغت میں اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے, اور بہادری میں اپنا ثانی نہیں. غالباً دنیا کا پہلا شخص یزید ہے جس نے چیتے جیسے خوفناک جانور کو شکار کے لیے سجا رکھا تھا, جس سے یزید کی بہادری کا پتہ چلتا ہے. اور میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک طرف کاتب وحی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے ہی جانثار اور معتبر اور باعظمت صحابی ہیں, دوسری طرف وہ ایک مچھے ہوئے سیاستداں ہیں. علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں کہ چاند اور سورج نے اور زمین اور آسمان نے اس کائنات میں اس دنیا کے اندر اتنا بہتر سیاستداں نہیں دیکھا ہے. ظاہر ہے کہ وہ ایک طرف ایک بہت بڑے صحابی ہیں اور دوسری طرف ایک مچھے ہوئے سیاستداں ہیں. ظاہر ہے کہ یہ سیاست ورثے میں باپ سے ضرور حضرت یزید نے پائی ہوگی, اور یقیناً وہ ایک بہترین سیاستداں تھے اور ایک مدبر سیاستداں تھے, اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے. علم, بردباری, تقویٰ ان کو اپنے باپ سے ورثے میں ملا تھا. داد و دہیج کا عالم تو یہ تھا کہ جس طرح ان کے والد محترم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات بات پر لوگوں کو کافی عطیات سے نوازتے تھے, یہی حال حضرت یزید کا بھی تھا. مدینہ میں انہوں نے ایک گھر بنوا رکھا تھا جو دار یزید کے نام سے مشہور تھا. جب آپ مدینہ تشریف لاتے تو مدینہ والوں کی عید ہو جاتی, اس لیے کہ ہر ایک آدمی کو گرا قدر عطیات سے نوازا جاتا تھا. تو داد و دہیج میں اپنے باپ کی طرح تھے, فصاحت و بلاغت میں اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے, اور بہادری کا پتہ تو اس بات سے چلتا ہے کہ چیتے جیسے خوفناک جانور کو شکار کے لیے سجا رکھا تھا. اور سیاست اور اس ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا تھا کہ بیٹے, اگر تمہیں حکومت مل جائے
تو تم کس کے انداز پر حکومت کرو گے؟ تو مسکرا کر کے انہوں نے جواب دیا تھا، ابا محترم اگر مجھے حکومت مل جائے تو میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز پر حکومت کروں گا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، بیٹے میں نے تو اب تک کوشش یہ کی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز ہی پر حکومت کر لوں، اس میں بھی کامیاب نہیں ہوں، تم حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز پر حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہے ہو، بیٹے ناممکن ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت یزید کے دل میں یہ تمنا تھی کہ اگر حکومت میرے ہاتھ میں آ جاتی تو میں کوشش یہ کرتا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز پر حکومت کرتا۔ یہ ان کی خواہش تھی، ان کی آرزو تھی، جیسا کہ اس آرزو کو انہوں نے اپنے باپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا۔ جہاں تک ان کے تقوی کا معاملہ ہے، انصاب الاشراف بلاسری میں امام بلاسری نے اپنی کتاب انصاب الاشراف میں حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے۔ انصاب الاشراف کھول کر دیکھیے بلاسری کی، اس میں قول ملے گا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس طرح ہے، ان ابنہ یزید لمن صالح اہلہ فالزموا مجالسکم وآتوا طاعتکم وبیعتکم، کہ دیکھو ان کے بیٹے یزید یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید یہ ان کے خاندان کے صالح لوگوں میں سے ہیں، لمن صالحی اہلہ، اور یہ بیان جانتے کن کا ہے؟ حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت یزید ان کے خاندان کے صالح لوگوں میں سے ہے، متقی اور پرہیزگار لوگوں میں سے ہیں۔ تو دیکھو تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہنا اور ان سے بیعت کر لینا اور ان کی طاعت سے اعتراض مت کرنا اور ان کی بیعت کے اوپر جمے رہنا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، یہ واقعہ وفیۃ العیان ابن خلکان میں ہے، مشہور مورخ ابن خلکان اپنی کتاب وفیۃ العیان کے اندر لکھتا ہے کہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا یزید پر لعن طعن کیا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا، ومن زعم ان یزید امر بقتل الحسین او رضی به فینبغی ان یعلم به غایۃ الحماقہ، یہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے جو وفیۃ العیان کے اندر موجود ہے۔ کہا کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ یزید نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم دیا، قتل کے پیچھے اس کا ہاتھ تھا یا وہ اس قتل سے راضی تھا اور رضی بھی یا اس سے راضی تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا جائے، تو ایسا آدمی پرلے درجے کا احمق ہے۔ اس بیان کے مطابق ہمارے شیعی علماء اور سنی علماء جو ایک ہی سر میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں اور یزید کو سب و شتم اور طعن و تشریح سے نوازتے ہیں، امام غزالی کے قول کے مطابق سب کے سب پرلے درجے کے احمق ہے۔ اور پھر حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے آگے فرمایا کہ جب یہ بات ثابت نہیں کہ نہ تو یزید نے حسین کو قتل کیا اور نہ تو یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرایا اور نہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر راضی تھا، جب یہ ساری باتیں ثابت نہیں تو ایک مومن کے تئیں غلط گمان رکھنا گناہ ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے 26ویں پارے کے اندر سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا ہے، ان بعض الظن اسم، کہ بے شک بعض بدگمانیاں بہت بڑا گناہ ہے۔ جب یہ ساری باتیں یزید کے تعلق سے ثابت ہی نہیں ہے تو یزید کے تئیں بدگمانی رکھنا حرام ہی تو ٹھہرا قرآن کے بیان کے مطابق، کہ ایک مومن کے تئیں بدگمانی رکھنا کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اس طریقے کی بدگمانی رکھنا اور کسی کے تئیں اس طریقے کا خیال دل کے اندر رکھنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا جواب تھا اس شخص کے سوال پر جس نے یہ پوچھا تھا کہ کیا یزید پر لعن طعن کی جا سکتی ہے۔ عبداللہ ابن مطیع، یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں میں سے ہیں، اس لیے کہ مکہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اور آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ جمع ہو گئے تھے. آپ کے حامیوں میں سے ایک سرگرم حامی حضرت عبداللہ ابن موتی تھے. ایک مرتبہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمد ابن حنفیہ کے پاس آئے. ماں الگ الگ ہے، باپ ایک. محمد ابن حنفیہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہوتے ہیں. ماں الگ ہے، باپ ایک ہی، اور بڑے بہادر تھے. یہ جنگ جمل کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑے ہیں اور علم انہی کے ہاتھ میں تھا. بہت ہی بڑے بہادر تھے محمد ابن حنفیہ. تو عبداللہ ابن موتی حضرت محمد ابن حنفیہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ یزید کی بیعت توڑ دیجیے. حضرت محمد ابن حنفیہ نے کہا کیوں؟ یزید کی بیعت میں کیوں توڑ دوں؟ کہا کہ یزید شراب پیتا ہے، نماز کی پابندی نہیں کرتا، زناکاری میں ملوث رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کو قائم نہیں رکھتا، اللہ کی قائم کی ہوئی حدود کو توڑتا ہے. تو محمد ابن حنفیہ نے سخت برہم ہو کر کے عبداللہ ابن موتی کو جواب دیا. وہ جواب مورخین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کر رکھا ہے. جواب اس طریقے کا ہے. محمد ابن حنفیہ نے جواب دیا عبداللہ ابن موتی کو، وقد حضرتہ اے یزید فرأیتہ مواظبا علی الصلاة متحریا للخیر یسأل عن الفقہ ملازما للسنہ. کہ میں یزید کے پاس گیا ہوں، وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ اس کے پاس ٹھہرا ہوں. میں یزید کے پاس گیا ہوں، وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ وہاں کئی دنوں تک ٹھہرا ہوں. فَرَأَيْتُهُ میں نے دیکھا مواظباً علی الصلاۃ کی وہ نماز کا بڑا ہی پابند ہے اور متحریا للخیر خیر کا متلاشی ہے، خیر ہی تلاش کرتا رہتا ہے. کون سے کام میں بھلائی ہے اسی کام کو تلاش کرتا رہتا ہے. وَيَسْأَلُ عَنِ الْفِقْهِ اور ہمیشہ سمجھداری کے بارے میں، علم کے بارے میں سوال کرتا رہتا ہے. وہ ملازم للسنہ اور سنت کا بڑا پابند ہے. تو عبداللہ ابن موتی نے ضد ہو کر کے کہا یہ سب کچھ یزید نے آپ کو دکھانے کے لیے کیا ہوگا. تو محمد ابن حنفیہ نے کہا آخر مجھ سے اسے کون سا خوف تھا؟ وہ تو وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا خلیفہ ہے، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا مجھ سے ڈر کر کے اس نے ایسا کیا؟ ڈرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسے مجھ سے کیا خوف تھا؟ اور دوسرے مجھ سے اس کو کوئی لالچ بھی تو نہیں تھی کہ مجھ کو دکھانے کے لیے ایسا کرتا. تو عبداللہ ابن موتی نے کہا آپ مانیں یا نہ مانیں، ہمارے نزدیک وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا. تو حضرت محمد ابن حنفیہ نے کہا کہ ایک بات سن لو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ وہ شراب پیتا ہے تو کیا تم اس کو شراب پیتے ہوئے کبھی دیکھے ہو؟ کیا تم نے کبھی اسے شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر تم نے اسے شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ اس میں شریک رہے ہو، اور اگر تم نے اسے شراب پیتے ہوئے نہیں دیکھا تو پھر کس دلیل کی بنا پر کہتے ہو کہ وہ شرابی ہے؟ تو عبداللہ ابن موتی نے کہا کہ بھائی آپ مانیں یا نہ مانیں، ہمارے نزدیک صحیح وہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. تو حضرت محمد ابن حنفیہ نے کہا لیکن قرآن اس کو تسلیم نہیں کرتا. قرآن تو یہ کہتا ہے الا من شہد بالحق وهم یعلمون کی گواہی اسی شخص کی معتبر ہوگی جسے واقعے کا ذاتی علم ہو، اور آپ کو واقعے کا ذاتی علم نہیں ہے، لہذا آپ کے اس خیال کی تردید قرآن حکیم میں موجود ہے. قرآن آپ کے اس خیال اور تصور کو تسلیم نہیں کرتا ہے. اور جاؤ، میں یزید کی بیعت توڑنے والا نہیں. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یزید کی اہلیت خلافت کے علاوہ، خلافت کا اہل تو تھا ہی وہ، اس کے علاوہ لوگ علوی قیادت کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ علوی قیادت ناکام ہو چکی ہے، وہ مسلمانوں کی قیادت نہیں کر سکتی. انہوں نے دیکھا کہ علوی قیادت مسلمانوں کی قیادت کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، اور تمام لوگوں کی نگاہیں اموی قیادت کے اوپر جمی ہوئی تھی، اور رائے عامہ کا رجحان اموی قیادت کی طرف تھا. یہی وجہ ہے کہ ایک سیاستداں غلطی کر سکتا ہے، دوسرا سیاستداں جبکہ وہ صحابی بھی ہو غلطی نہیں کر سکتا. ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی غلطی ہوئی کہ انہوں نے اپنے دور خلافت ہی میں یزید کو
ولی عہد خلافت نامزد کر دیا، جبکہ میں اسے تسلیم نہیں کرتا، اس لیے کہ ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، ان کی نیک نیتی پر شبہ کرنا بھی گناہ ہے، اس لیے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام عدول ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قرآن میں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا خطاب دیا ہے، لہذا یہ کہنا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا وجہ بیٹا ہونے کے ناطے یزید کو خلافت سونپنا چاہتے تھے، یزید کے اندر وہ اہلیت نہیں تھی، اہلیت نہ ہونے کے باوجود وہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایک صحابی ہے اور ایک صحابی کی نیک نیتی پر شبہ کرنا بھی گناہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بانی کے جتنے اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام کے تمام اصول یزید کے اندر پا رہے تھے، تبھی اسی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی ہی میں یزید کو ولی عہد خلافت نامزد کر دیا تھا۔ ایک وجہ ہم مانتے ہیں، چلو تسلیم کر لیتے ہیں کہ بفرض محال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی غلطی ہوئی، بیٹا ہونے کے ناطے انہوں نے یزید کو ولی عہد خلافت نامزد کر دیا، لیکن کیا ایک بہت بڑے سیاستداں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ غلطی ہو سکتی ہے؟ جبکہ عرب کے مانے ہوئے سیاستداں چار، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے جنگ صفین کو مزید طول دینے سے روکا، یہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے مانے ہوئے سیاستداں، اور دوسرے سیاستداں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہیں، اور تیسرے سیاستداں مغیرہ بن شعبہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے وہ روایت آتی ہے بخاری کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے گھورے پر آئے اور آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، انہی سے روایت ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی وہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے گھورے پر آئے اور آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، جبکہ آپ کو عرق النساء وغیرہ کی کوئی بیماری ہو گئی تھی۔ یہ عرب کے تیسرے مانے ہوئے سیاستداں ہیں، مچے ہوئے سیاستداں، اور چوتھے سیاستداں زیاد ابن ابی ہیں، جن کا لڑکا عبید اللہ ابن زیاد ہے جو کوفہ کا حکمراں تھا۔ یہ چار سیاستداں انتہائی مچے ہوئے تسلیم کیے جاتے تھے، اور عربوں کے ہاں داہیت العرب کے نام سے جانے جاتے تھے، داہیت العرب کے لقب سے جانے جاتے تھے کہ یہ عرب کے مانے ہوئے سیاستداں ہیں۔ چلو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید کے تعلق سے غلطی ہو گئی، لیکن سن 51 ہجری کے اندر حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود عراق سے چل کر کے دمشق آئے ہیں۔ عراق کہاں ہے؟ دمشق کہاں ہے؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق سے دمشق آئے، اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یزید ہر طریقے سے خلافت کا اہل ہے، آپ اسے ولی عہد خلافت اپنی زندگی میں نامزد کر دیجئے۔ پہلے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتو پیش ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا سینہ کھول دیا اور اس تحریک کو عملی شکل دینا انہوں نے شروع کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یزید کو ولی عہد خلافت نامزد کیا ہے، صرف اپنے خیال سے نہیں، اپنے نظریے سے نہیں، بلکہ اس خیال کی تحریک حضرت مغیرہ بن شعبہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوئی ہے۔ تب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال اس طرف گیا ہے، اور یہی نہیں بلکہ کارندے بھیج کر کے، حکومت کے اہلکار بھیج کر کے مملکت اسلامیہ کے ہر صوبے کے اندر استصواب رائے عامہ کیا گیا، اور عجیب بات ہے کہ ہر صوبے اور ہر قریہ اور ہر گاؤں کے اندر استصواب رائے عامہ کے بعد 100% ووٹ حضرت یزید کے حق میں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید نہ تو زانی تھا، نہ شرابی تھا، نہ حدود الہیہ کے قائم شدہ حدود کو توڑنے والا تھا، اللہ کی حدوں کو توڑنے والا نہیں تھا، بلکہ ایک اچھا آدمی تھا، تبھی تو 100% ووٹ اس کے حق میں آئے۔ چلو مان لیتے ہیں کہ سارے کے سارے عوام کل انعام تھے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کی ایک معتدد تعداد بھی اس زمانے میں موجود ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے 4 ازواج مطہرات اس وقت باقاعدہ حیات تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 ازواج مطہرات اس وقت زندہ تھی جب آپ کو ولی عہد خلافت نامزد کیا جا رہا تھا. اس کے علاوہ عشرہ مبشرہ میں سے وہ 10 صحابی جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی، ان میں سے 2 باقاعدہ حیات تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے علاوہ بدری صحابہ کرام جن کے بارے میں بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بدر کو جھانک کر کے دیکھا. کیا بات ہے، اہل بدر کو جھانک کر کے دیکھا. کیا فضیلت ہے بدری صحابہ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اطلاع علی اہل بدر، بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب بدر کو جھانک کر کے دیکھا اور کہا کہ اس کے بعد جو کچھ تم کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے مواخذہ نہیں کرے گا. یہ ہے بدری صحابہ کرام کا مقام. اور اس وقت جب یزید کو ولی عہد خلافت نامزد کیا جا رہا تھا، اس وقت 18 بدری صحابہ موجود اور 18 بدری صحابہ کرام نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. اور اصحاب بیعت رضوان قرآن کریم کا وہ پارہ اٹھا کر کے دیکھیے، 26واں پارہ سورہ فتح. اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مومنوں سے راضی ہو گیا جو پیڑ کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. یہ وہی اصحاب بیعت رضوان ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی. اور بعض صحابہ کرام تو جوش عقیدت اور جوش جذبات میں بھر کر کے کئی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کر چکے تھے. ان میں سے 14 صحابہ کرام موجود، بدری صحابہ کرام میں سے 18 موجود، اصحاب بیعت رضوان میں سے 14 موجود، اور اس کے علاوہ 223 صحابہ کرام الگ موجود. اس طرح کل صحابہ اور صحابیات کی تعداد 272 ہوتی ہے. اس وقت 272 صحابہ کرام موجود ہیں اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو چھوڑ کر کے تمام صحابہ اور صحابیات نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. بتاؤ، بدری صحابہ سے غلطی ہوئی مانتے ہو؟ اصحاب بیعت رضوان سے غلطی ہوئی مانتے ہو؟ 223 صحابہ کرام سے مزید غلطی ہوئی مانتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے غلطی ہوئی مانتے ہو؟ مغیرہ بن شعبہ جیسے مجوسی سیاستدان سے غلطی ہوئی مانتے ہو؟ یہ تمام کے تمام لوگ ایک غلط چیز پر جمع ہو گئے، ناممکن ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کسی بھی کتب ستہ کی کسی کتاب میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کبھی غلط بات پر جمع نہیں ہو سکتی، کسی ناحق بات پر جمع نہیں ہو سکتی. اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 100% ووٹ ماں صحابہ کرام کے حضرت یزید کے حق میں آئے ہیں. اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ یزید کی خلافت برحق ہے اور اس کے اوپر تنقید کرنا اپنے آپ کو تباہ کرنے کے مرادف ہے. اس کے علاوہ بخاری شریف کی ایک روایت پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں. بخاری شریف کی روایت کس طرح ہے؟ میرا حافظ اگر غلطی نہیں کر رہا تو یہ روایت کتاب المناقب میں ہے یا کتاب الجہاد میں ہے. ان دونوں ابواب میں سے کسی بھی باب کے اندر آپ کو یہ روایت مل جائے گی، یا تو یہ کتاب الجہاد میں ہے یا یہ روایت کتاب المناقب میں ہے. الفاظ یوں ہیں، قال عمیر، روایت کے الفاظ بخاری کے، قال عمیر فحدثتنا ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ انها سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول اول جيش مغفور لهم فقلت انا فيهم یا رسول اللہ قال اللہ. رواہ البخاری. یہ روایت بخاری شریف میں انہی لفظوں کے ساتھ موجود ہے. ترجمہ، حضرت عمیر فرماتے ہیں کہ ہم سے ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا. ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا کو جانے آپ کون ہے؟ یہ مشہور صحابی جن سے وہ قرات خلف الامام کی روایت آئی ہے ترمذی شریف میں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، چاہے منفرد ہو چاہے مقتدی ہو، بغیر سورہ فاتحہ پڑھے نماز نہیں ہوتی. یہ روایت حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور تاریخ اسلام کا طالب علم جانتا ہے کہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام حرام کے شوہر ہیں. گویا ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے گہرے تعلقات ہیں اس خاندان سے. آپ
صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آیا کرتے تھے، اور چونکہ آپ محرم ہوتی تھی اس وجہ سے کبھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں آرام فرماتے اور کبھی کبھی آپ کے سر میں جوئے بھی دیکھتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی، کیا جو حدیث حضرت ام حرام نے بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے، کیا سنا ہے؟ کہ میری امت کا ایک لشکر فرماتے ہوئے سنا ہے، کیا سنا ہے؟ کہ میری امت کا ایک لشکر بحری لڑائی لڑے گا، یغزون البحر، بحری لڑائی لڑے گا، اس کے اندر جتنے لوگ شریک ہوں گے قد اوجبو، سب کے اوپر جنت واجب ہو گئی، سارے کے سارے جنتی ہیں. جنت واجب ہو جانے کا مطلب کیا؟ جنت واجب ہو گئی، کوئی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، سارے کے سارے جنتی ہیں. اور پھر حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا، کہا کہ اے اللہ کے رسول، میری خواہش ہے کہ میں اس لشکر کے ساتھ جاؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانتے تھیں، وہی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ ام حرام کو خوشخبری دے دو کہ اس لشکر کا ایک فرد ہوں گی وہ. حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوش ہوئی کہ کم سے کم اس لشکر کا میں ایک فرد بن رہی ہوں جس کا ہر فرد جنتی ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہن کس قدر یہ جنت کے حصول کے خواہش مند تھے اور جنت کے کس درجہ طلبگار تھے. اور پھر ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک لشکر قیصر کے شہر کے اوپر حملہ کرے گا. یہ قیصر کا شہر قسطنطنیہ ہے جو آج ترکی کا دارالسلطنت ہے، جسے استنبول کہا جاتا ہے. اس کو قسطنطنیہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کو مشہور عیسائی بادشاہ کانسٹینٹائن نے آباد کیا تھا. کیا نام تھا اس کا؟ کانسٹینٹائن. اور کانسٹینٹائن کے نام سے اس شہر کا نام قسطنطنیہ ہوا. انگریز اسے کانسٹینٹائن کہتے تھے اور عربی میں اس کو قسطنطنیہ. اور جب قسطنطنیہ فتح ہو کر کے مملکت اسلامیہ کے دائرے میں آ گیا تو اس کا نام استنبول رکھا گیا. آج ترکی کا دارالسلطنت ہے وہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینت قیصر کے شہر قسطنطنیہ کے اوپر جو لشکر حملہ کرے گا مغفور لہم، سارے کے سارے مغفرت یافتہ ہے، سب بھی سب بخشے ہوئے ہیں اور سارے کے سارے مغفور لہم ہیں. تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول انا فیہ، ان میں بھی میں ہوں گی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ، پہلے لشکر کے ساتھ تو جائے گی لیکن دوسرے لشکر کے ساتھ تو نہیں جائے گی. اب ہم ذرا اس روایت شریفہ کے پہلے ٹکڑے کی شرح کرنا چاہتے ہیں. سن 27 ہجری کے اندر، اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے، سن 27 ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ لڑائی لڑی ہے. دیکھو، ایک جزیرہ تھا، جزیرہ قبرص، جس کو انگریزی میں سائپرس کہتے ہیں، SYPRUS، سائپرس. اس کو عربی میں قبرص کہتے ہیں، بڑی صاف بے رے سواد قبرص. یہ بحر روم کے اندر ایک جزیرہ تھا اور رومی سلطنت کا ایک بحری مرکز تھا. اور یہ شام کے ساحل سے قریب ہونے کی وجہ سے مسلسل مسلمانوں کے لیے ٹینشن بنا ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی تھی کہ قبرص کے اوپر میں حملہ کروں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہترین جرنل ہیں اور بہت بڑے کمانڈر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوش جہاد سے ان کا سینہ معمور کر رکھا تھا. حضرت عمر رضی اللہ سے اجازت چاہیے کہ امیر المومنین حکم دیجئے، میں جزیرہ قبرص فتح کر کے بتاتا ہوں. تو حضرت امیر المومنین نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ دیا تھا، کہا کہ خبردار،
بحری لڑائی لڑنے کا نام بھی مت نہیں لینا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی سمندر حائل ہو۔ میں جزیرے قبرص پر چڑھائی کے حق میں نہیں ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہ گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10.5 سالہ خلافت کے بعد زمام خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا شاید میری دیرینہ آرزو پوری ہو جائے اور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جزیرے قبرص پر چڑھائی کی اجازت لوں اور مجھے وہ اجازت مل جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے اجازت چاہی کہ حضرت میں قبرص کے اوپر چڑھائی کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو روک دیا، کہا کہ جو کام حضرت صدیق نے نہیں کیا، جو کام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، میں بھی وہ کام کرنے والا نہیں۔ حضرت صدیق نے بھی تمہیں اجازت نہیں دی، حضرت عمر نے بھی تمہیں اجازت نہیں، لہٰذا میں بھی تمہیں اجازت دینے والا نہیں۔ لیکن جب اصرار بڑھتا گیا تو کچھ سوچ کر کے شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ کھول دیا، شرح صدر کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے قبرص پر چڑھائی کرو۔ ایک بہت بڑا لشکر جرار لے کر گئے، ایک بہت بڑا بحری بیڑا تیار کرایا گیا، بحری بیڑا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایڈمرل ہیں، پہلے امیر البحر ہیں جنہوں نے یہ جنگ لڑی ہے۔ مسلمانوں کے سب سے پہلے ایڈمرل اور سب سے پہلے امیر البحر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن ابی سرح ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ابی سرح کے بارے میں تاریخ کا طالب علم جانتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے میں بھی آتے اور بہت بڑے کمانڈر ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ مصر کے گورنر تھے۔ لہذا دمشق سے شام کے علاقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بحری بیڑا لے کر کے قبرص کی طرف چلتے ہیں اور مصر میں یہ خبر بھیجتے ہیں عبداللہ ابن ابی سرح کو کہ تم اپنا بحری بیڑا لے کر کے قبرص کی طرف روانہ ہو۔ یہ دونوں بحری بیڑے سمندر کے اندر چلتے چلے جا رہے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام اسی طریقے سے اس شپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جس کی پیشین گوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر جو بخاری کے اندر ہے فرمائی تھی کہ اس طرح وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے گویا کہ بادشاہوں کی طرح اس کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جب یہ دونوں کے دونوں بحری بیڑے، ایک بحری بیڑا کمان میں ہے حضرت عبداللہ ابن ابی سرح کے جو مصر کے گورنر ہیں، اور ایک بحری بیڑا کمان میں ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور اس پورے لشکر کے کمانڈر ان چیف جنرل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کے دونوں بحری بیڑے جزیرے قبرص کے ساحل سے لگتے ہیں۔ یہ دونوں بحری بیڑے دیکھ کر کے قبرص والوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے اور وہ لوگ صلح کر لیتے ہیں کہ 7,000 دینار سالانہ ہم لوگ دیں گے آپ کو۔ گویا ذمہ بن گئے، جزیہ دے کر انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ لیکن سن 32 ہجری کے اندر پھر انہوں نے بغاوت کر دی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ قبرص کے اوپر چڑھائی کی اور اسے بزور قوت، بزور شمشیر حاصل کیا اور اس طریقے سے اسے اسلامی قلمرو کے اندر داخل کر لیا، اسلامی نوآبادی بنا دی۔ یہ ہے جزیرے قبرص کی تاریخ۔ جزیرے قبرص جب فتح ہو گیا، جب لشکر اسلام واپسی کا ارادہ کرنے لگا تو حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی بیوی جن کا نام اس حدیث پاک میں ہے جو بخاری میں ہے، اپنے خچر کے قریب آئیں اور خچر پر جیسے ہی سوار ہوئی خچر بدک گیا۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا توازن، اپنا بیلنس برقرار نہیں رکھ سکی اور وہ خچر سے نیچے آ گئی اور گری اس طرح گردن کے بل کہ گردن ٹوٹ گئی۔ اس طرح حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں شہید ہو گئی۔ اس طرح وہ اس پیشین گوئی کے تحت آ گئی کہ اس جنگ کے اندر جتنے لوگ جائیں گے سارے کے سارے ایسے ہوں گے جن کے اوپر جنت واجب ہو گئی ہے، گویا کہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جنت واجب ہو گئی، اس لیے کہ وہ وہیں جزیرے قبرص کے ایک مقام کے اوپر مدفون ہے۔ یہ جزیرے قبرص میں مدفون ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیوی حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبر کے اوپر اپنی رحمتوں کے پھول برسائے۔ یہ واقعہ ہے ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور پیشین گوئی کا پہلا ٹکڑا یہ متعلق ہے جزیرے قبرص سے جس کے کمانڈر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک سعادت تو باپ کے حق میں آئی۔ اب حدیث کا دوسرا ٹکڑا دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لهم، کہ میری امت کا جو پہلا لشکر قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرے گا اس لشکر کے اندر جتنے لوگ ہوں گے سارے کے سارے مغفرت یافتہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے سائے میں آ گئے، سارے کے سارے بخش دیے گئے۔ تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھیے اور مسند احمد کی روایت دیکھیے، بخاری شریف کے اندر بھی ایک روایت ہے محمود ابن ربیع سے، جو روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب الصلوات النوافل بجمع، یعنی نوافل نمازوں کو بھی جماعت کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ فرض نمازیں تو جماعت کے ساتھ ہے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی نفل نماز کو بھی جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، اور یہ روایت بخاری شریف جلد اول میں ہے، باب باندھا ہے باب الصلوات النوافل جمع، جماعت کے ساتھ نوافل نمازیں ادا کرنے کا باب، نفلی نمازیں بھی جماعت کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں محمود ابن ربیع کی روایت لائیں، وہ کہتے ہیں کہ قسطنطنیہ کے اوپر جس لشکر نے حملہ کیا اور جس لشکر کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی حدیث ام حرام میں ہے، اس لشکر کے کمانڈر ان چیف حضرت یزید ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت محمود ابن ربیع سے، اور دوسری روایت مسند احمد کے اندر موجود، اٹھا کر کے دیکھی جا سکتی ہے وہ روایت اس طرح ہے کہ ان یزید ابن معاویہ کان اول من غزا مدینہ قیصر والجیش الذی غزا فیہ ابو ایوب۔ مسند احمد کی روایت بتا رہی ہے کہ قسطنطنیہ کے اوپر جس لشکر نے حملہ کیا ہے سب سے پہلے، اس لشکر کے کمانڈر ان چیف حضرت یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت یزید ہیں، اور اس لڑائی کے اندر بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں۔ عجیب بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس جنگ کے اندر شریک ہیں، جس جنگ کے اندر کمانڈر ان چیف حضرت یزید ہیں، اس میں ایک عام سپاہی کی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک ہو کر کے قسطنطنیہ گئے ہیں۔ گویا کہ حضرت یزید بھی مغفور لہم ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مغفور لہم کے دائرے میں ہیں، لہذا نہ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یزیدی حکومت کے خلاف خروج کیا، اور نہ تو یزید کو بھی برا بھلا کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس روایت کے تحت یزید بھی مغفور لہم کے دائرے میں آتا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں، لہذا دونوں میں سے کسی ایک کو بھی برا بھلا نہیں کہا جا سکتا۔ واقعہ کیا ہوا؟ اس پیشین گوئی کو سبھی جانتے تھے، اور اس پیشین گوئی کا علم اکثر صحابہ کرام کو تھا، لہذا جب اس جنگ کی تیاری ہونے لگی تو سب سے پہلے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان رسول آئے اور کہا، جبکہ ان کی عمر کافی ہو چکی تھی، تقریباً 80 سال کے تھے، کافی بوڑھے ہو گئے تھے، کہا کہ میں اس جنگ کے اندر جاؤں گا۔ کہا کہ آپ بڑے بوڑھے ہیں، آپ کیوں اس لشکر میں شریک ہو رہے ہیں؟ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ جو اس لشکر میں شریک ہوگا مغفور لہم ہوگا، لہذا میں اس شہادت سے کیوں محروم رہوں، میں بھی جاؤں گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام اس لشکر میں ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ شہید ہونے سے پہلے انہوں نے کچھ وصیتیں یزید سے کی، کہا کہ بیٹے ایک بات یاد رکھنا، جب میں شہید ہو جاؤں تو دشمن کی زمین میں جتنی دور مجھے لے جا کر کے دفن کرنا اتنا ہی میرے لیے اچھا ہوگا، جتنی دور مجھے لے جا سکو اتنی دور لے جا کر کے مجھے دفن کرنا، اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ نماز جنازہ تم ہی پڑھانا، نماز جنازہ تم ہی پڑھانا۔ بتائیے میزبان رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت کر رہے ہیں کہ میری نماز جنازہ یزید تم پڑھاؤ گے، حسین تم نہیں پڑھاؤ گے، عبداللہ ابن عمر تم نہیں پڑھاؤ گے، عبداللہ ابن عباس رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، کوئی نہیں میری نماز جنازہ پڑھائے گا، میری نماز جنازہ تم پڑھاؤ گے۔ کیا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نگاہ خطا کر گئی ہے؟ کیا انہوں نے حضرت یزید کا تقویٰ نہیں دیکھا ہوگا؟ حضرت یزید کی صالحیت نہیں دیکھی ہوگی؟ اگر وہ فاسق تھا، فاجر تھا،
زانی تھا، شرابی تھا، حدود الہیہ کو توڑنے والا تھا، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کیوں وصیت کی کہ تم ہی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤ گے؟ نماز جنازہ حضرت یزید نے پڑھایا، مقتدی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یزید امام ہے، اور ان کے پیچھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر یزید کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی خلافت برحق ہے اور اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، فاسق نہیں، فاجر نہیں، جیسا کہ آج کل کے شیعہ اور رقیم نے اپنے پروپیگنڈوں کے ذریعے اس آدمی کو بدنام کیا ہوا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کو ملحوظ خاطر رکھیے، پیش نظر رکھیے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کے پیچھے نماز پڑھنا، اس منظر کو بھی اپنی نگاہ میں رکھیے اور آگے بڑھیے۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد وصیت کے مطابق حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش مبارک اٹھا کر کے یزید کچھ لوگوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، بڑھتے بڑھتے قلعہ کی فصیل کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ معاملہ تدفین کا رات میں عمل میں آیا۔ قیصر قسطنطنیہ کو خبر دی گئی کہ کچھ لوگ روشنیاں لیے ہوئے اور کسی آدمی کی ناش لیے ہوئے قلعے کی فصیل کی طرف آ گئے ہیں۔ کیا معاملہ ہے آپ آ کر کے خود دیکھ لیں۔ قبر کھودی گئی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا۔ قبر جب برابر کر دی گئی، یاد رہے کہ قبر پکی نہیں بنائی گئی، قبر کے اوپر قبہ نہیں رکھا گیا اور قبر کے اوپر چونا گچ نہیں کیا گیا، یہ سب بات کی بدعات ہیں اور ان بدعات کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے، یہ سب بات والوں کی خرافات ہیں، ان سے توبہ کی جائے۔ قبر جب تیار ہوئی اور یہ سارا تماشا فصیل کے اوپر سے قیصر قسطنطنیہ دیکھ رہا تھا، خبر بھیجوائی کہ یہ سب کیا کر رہے ہو؟ کہا حضرت یزید نے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معتبر اور جلیل القدر صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ہم ان کو اس جگہ دفن کر چکے ہیں۔ قیصر قسطنطنیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے ایک مسلمان کو ہمارے ایریے میں دفن کیا ہے، جب تم چلے جاؤ گے تو اس آدمی کی لاش نکال کر کے ہم کتوں کے سامنے ڈال دیں گے۔ اتنا سننا تھا کہ یزید اتنا برہم ہوا، اس نے کہا کہ رب ذوالجلال کی قسم، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کی ناش کے ساتھ اگر ذرہ برابر بے حرمتی کی گئی تو جزیرۃ العرب کے اندر کسی نصرانی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اور کسی بھی گرجا گھر کو اس کے پلر کے اوپر باقی نہیں رکھوں گا، سب کو زیر زمین کر دوں گا، سب کو زمین بوس کر دوں گا اور کسی عیسائی کو جزیرۃ العرب کے اندر رہنا محال کر دوں گا، کسی کو چھوڑوں گا نہیں۔ یہ سن کر کے قیصر قسطنطنیہ کے پاؤں میں لرزہ آ گیا اور آج بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ نعش مبارک قیصر قسطنطنیہ کی فصیل کے پاس اب بھی ہے، اب تو مسلمانوں کے قبضے میں ہے، اب تو پورا کا پورا پیشین گوئی کا بیان ہے، جو پیشین گوئی حدیث ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا کے آخری ٹکڑے کے اندر ہے۔ بات کھل کر کے یہ سامنے آئی کہ یزید کو سب و شتم کرنا، اس کے اوپر لان تان کرنا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے، اس لیے کہ تمام صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے اس کی خلافت کے اوپر متفق تھے اور مملکت اسلامیہ کے ہر شخص نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور سن 60 ہجری کے اندر یہ واقعہ ولی عہد خلافت کی نامزدگی کا سن 51 کے اندر پیش آیا، 51 ہجری کے اندر، اور سن 60 ہجری کے اندر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ہر صوبے کے اندر اس بیعت خلافت کو موقت کیا گیا کہ بھئی پہلے بیعت لی گئی تھی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لی گئی تھی، اب یزید کو خلیفہ بنایا جائے یا نہ بنایا جائے، بیعت کو موقت کیا گیا اور اس بار بھی 100% ووٹ حضرت یزید ہی کے حق میں آئے۔ اور میں یہ کہوں کہ یزید کی تعریف کرنے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے کہ کہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہاں یزید۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور عظمت کے لیے آپ کا صحابی ہونا کافی ہے اور یہ شرف یزید کو حاصل نہیں ہے، لہذا فرق تو یہی ہو گیا، لہذا ہم یزید کو کبھی بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر نہیں کر سکتے۔ ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے کہ وہ مغفور لہم ہے، لہذا اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، سب کو شتم نہ کیا جائے اور اس کے اوپر لعن طعن نہ کیا جائے۔
جہاں تک قتل حسین پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے خوش ہونے کا بیان ہے، یہ بھی ایک شیعی پروپیگنڈا ہے، جیسا کہ ہم آگے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ وہ تو آپ کی لاش کو دیکھ کر کے، خبر سن کر کے زاروں قطار رو پڑا تھا، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پیچھے اس کا ہاتھ نہیں تھا، اور اس قتل سے وہ خوش بھی نہیں تھا۔ اور ایک بات اور، حضرت یزید کو 3 مرتبہ امیر الحج بنایا گیا ہے، حج کا امیر بنا کر کے 3 مرتبہ انہیں مکہ بھیجا گیا، اور آپ کی عمارت حج کے اندر بڑے بڑے صحابہ کرام نے حج ادا کیا ہے، حج کے ارکان ادا کیے، 3 مرتبہ امیر الحج مقرر کیے گئے ہیں، اور آپ کی عمارت حج کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، تمام لوگوں نے آپ کے عمارت حج کے اندر حج کا فریضہ انجام دیا ہے۔ اگر یہ فاسق و فاجر تھا تو اس کو امیر حج بنانے کا کیا مفہوم ہے، کیا مطلب نکلتا ہے؟ یہ تمام کے تمام شواہد، یہ تمام کے تمام تاریخی قرائن ہمیں اور احادیث اس بات کی طرف لے جاتے ہیں کہ یہ آدمی بڑا ہی مظلوم ہے، اور شیعوں نے اس کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، اور شیعی پروپیگنڈوں نے اس آدمی کو لوگوں کی نظروں میں اتنا گرا دیا ہے کہ آج کوئی بھی آدمی اپنے بچے کا نام یزید رکھنا پسند نہیں کرتا۔ لہذا میں اس آدمی کو سب سے بڑا مظلوم مانتا ہوں، کہ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا مظلوم شخص ہے، لہذا اس کے اوپر تان و تشنیع اور سب و شتم سے گریز کیا جائے، اور جہاں ایسی محفلیں ہوں ان محفلوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ مجھے جیسا کہ معلوم ہوا ہے کہ یاد حسین کے نام پر منہ پھاڑتے ہیں، اور مختلف مساجد کے اندر یہ واہی تباہی روایات اور وضعی اور من گھڑت روایات بیان کرتے ہیں، ان تمام مجالس کا بائیکاٹ کیا جائے، اس لیے کہ یزید کی برائی کرتے کرتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس تنقید کی زد میں آتے ہیں، اور کوئی بھی آدمی اگر کسی صحابی کے اوپر تنقید کرتا ہے اپنی آخرت کی خیر منائے، اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ یاد حسین میں جتنے بھی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں اس میں یزید کی برائی اس طرح کی جاتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے عبقری صحابہ، مثلا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بڑے صحابہ کرام اس تنقید کی زد میں آتے ہیں۔ لہذا ایسی تمام مجالس کا اور ایسی تمام محافل کا بائیکاٹ کیا جائے، اس لیے کہ ایسی محافل کے اندر شرکت کرنا گناہ ہے، اس میں عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اس اعلان کے ساتھ کہ تاریخ کیا ہے، ہوا کیا، انشاءاللہ یہ پوری کی پوری تاریخ ہم اگلے جمعہ کے اندر آپ کے سامنے خوبصورت انداز میں رکھیں گے۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي
مصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقربوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبح بربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم فراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم
ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا